میں حضرت کے وصال کے بعد یہ حضرات زندہ رہے تک لوگوں کے کام آتے رہے، اور جانے کے بعد بھی حضرت کے کام ایسے ہیں کہ جو روز قیامت تک انشاءاللہ چلتے رہیں۔ اور حضرت نے ہر فن میں، ابھی آپ نے سنا تجارت میں بھی حضرت نے لوگوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو بھی کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم لوگ ایک دوسرے کے ٹانگاں کھینچتے ہیں، مگر یہ بزرگوں نے سکھایا کہ سہارا دو لوگوں، ہم ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ یہ بزرگوں کی جو زندگی گزری ہے، لوگوں کو کھڑا کرنے میں گزری ہے، ہم بھی یہ کوشش کریں کہ آج کے بعد ہم ہر ایک کے لیے مددگار بنیں گے، ہر ایک کے لیے کارآمد بنیں گے۔ السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ عزیزان محترم، آج ہم اس کی یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ان کے حضرت کے خدمات کو آپ نے جب سے سماعت فرمایا، یہ جلسے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ اس میں سے اپنے لیے بھی آپ چن لیں، کوئی ایک خدمت قوم بھی کرنے کا ارادہ کر لیں، انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب رہے گا۔ میں حضرت کے وصال کے بعد مجھے یہ شعر میرے ابا کا میں اکثر پڑھتا ہوں کہ یہ حضرات زندہ رہے تک لوگوں کے کام آتے رہے، اور جانے کے بعد بھی حضرت کے کام ایسے ہیں کہ جو روز قیامت تک انشاءاللہ چلتے رہیں۔ انشاءاللہ بولیے، سب بخالت مت کرو ذرا، جب سے دیکھ رہا ہوں میں صبح ایسا سن رہے ہیں، بڑی مجبوری میں بیٹھے، جیسے ذرا بحال رکھو اپنے آپ کو۔ میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی پاک گزاری جی آخر تاکہ، زندگی پاک گزاری جی آخر تاکہ آپ کو یاد کرے خلق خدا آپ کے بعد۔ زندگی کا یہی ماننا ہے، اور حضرت نے ہر فن میں، ابھی آپ نے سنا تجارت میں بھی حضرت نے لوگوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو بھی کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم لوگ ایک دوسرے کے ٹانگاں کھینچتے ہیں، مگر یہ بزرگوں نے سکھایا کہ سہارا دو لوگوں، ہم ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ یہ بزرگوں کی جو زندگی گزری ہے، لوگوں کو کھڑا کرنے میں گزری ہے، ہم بھی یہ کوشش کریں کہ آج کے بعد ہم ہر ایک کے لیے مددگار بنیں گے، ہر ایک کے لیے کارآمد بنیں گے۔ اور حضرت کے لیے میرے دادے جان کا شعر میں کہتا ہوں، فاضل جفا کشان محبت کی موت کیا۔ مولانا ہمارے میرے دادے جان کا شعر مولانا کے لیے میں نے یہاں سنا، فاضل جفا کشان محبت کی موت کیا، جب تھک گئے تو سو گئے آرام کے۔ یہ زندگی کی تھکان ماشاءاللہ اپنی پوری زندگی آپ نے لگا دی، اور آج میرے کو خوشی ہوئی ہمارے وکیل صاحب سے جو ملتی، آپ بولیں گے مولانا، مولانا کو حذیفہ صاحب بول رہے ہیں، میں ڈاکٹر صاحب بھی بول رہا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آج جن لوگوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے بڑے، یعنی آج ہمارے عدالتوں میں اگر سب سے بڑی کمی نظر آتی ہے تو وکالت کی کمی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہماری شریعت سے ہمارے بچے واقف نہیں، آج جتنے ایڈوکیٹس ہیں ان کو ہمارے سامنے اگر ہم گفتگو کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں ہمارے مبارکباد دیتا ہوں مولانا حذیفہ صاحب کی اس موقع پر کہ ماشاءاللہ آپ کے ابا جان کے ادارے طب میں بھی ہے اور دیگر شعبوں میں بھی ہے، وہیں ایک شعبہ آپ کا یہ ہے لا شعبہ، اور وہاں سے آپ نے ماشاءاللہ سند کو بھی حاصل کیا۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سے، دین اور دنیا کو لے کے چلنا چاہیے آپ، ہر ایک کو ہم لے کے آگے بڑھیں۔ موجودہ دور میں ہمارے لیے بڑی آزمائشیں ہیں، کیونکہ مجھے پرسنل ووٹ کے دھرنے میں جانا ہے،
اگرچہ کہ یہ دھرنا ہے، اگر سب مل کے دھرنا ہے ایک دن ان کو، ہاتھا اٹھا کے دھرو، لکڑیاں اٹھا کے نکو دھرو. اور یہ گجراتی ہے، مولانا کا نام لے لے رہا ہوں میں اس بات سے، بڑا احترام بھی رہتا ہے میرے کو. تو یہ ہر ایک تو نہیں ہوتے ایسے، مگر بعض کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا تو ایسے ہی جاتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ حضرت کی خبر کو اللہ نور سے منور فرمائے اور ان کے نگاہ پاک کو ہمیشہ روز قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، مولانا کے بھائی کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ اب ہمت آپ بھی نہیں اپنے اندر پیدا کرو، آپ کے اندر بھی ہمت پیدا کی جائے کہ اب ہم کو بھی کچھ کرنا ہے انشاءاللہ، تو پھر ہم انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. میں ہمارے علماء کرام کے تشریف فرما ہے، میں بغیر یعنی سائلنسر کے گاڑی نکال دیا، بعد میں یاد آیا سب کا نام بھی لینا چاہیے تھا، مگر نامہ لینے کے بعد سبھی لسٹ رکھنا پڑے گا میرے کو، تو اس بات سے میں پوروں کے نام تو لے لیا. البتہ بس یہی تکلیف ہے کہ آج دن بدن ہمارے بزرگوں کا ہمارے سے جدائی جو ہے ہم کو یتیم کر رہی ہے. آج ہم یتیم ہو رہے ہیں. یہ بزرگاں تھے تک ہماری طاقت تھی، اور جو ہے اب ان کی قدر کر لینا ہے، اور برائی نکالنے کے بجائے اب اچھائی نکال لینا ہے. اب یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم سب مل کر یہ اداروں کو مضبوط کریں، اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ مولانا نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی، ایک بات مولانا کی میرے کو بہت پسند آئی تھی، کہیں سنایا میں کہیں پڑھا ہوں مولانا کی بات میں، وہ عالم کوش بچیوں کے سلسلے میں کہیں گفتگو ہوئی تھی، تو تحریر میں پڑھا ہوں یا سنا ہوں یاد نہیں ہے، مگر مولانا نے ایک اچھی بات کہی، میں عالمہ بنانا نہیں چاہتا، لڑکیوں کو مومنہ بنانا چاہتا ہوں. یہ میرے دل کو لگ گئی بات. عالمہ بنانے سے کمال نہیں ہے، مومنہ بنا دینا ہے. آج ہر گھر میں اگر مومنہ آ جائیں گے نا تو گھر کا گھر ولی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ مولانا نے ماشاءاللہ اداروں کو قائم کر کے یہ بتا دیا کہ آج بھی بہت سے ایسے ہیں انشاءاللہ جو ہمت رکھتے ہیں. اور مولانا حذیفہ صاحب سے میں عرض کروں گا کہ مولانا حذیفہ ہم جیسوں کی اگر مدد کرو تو انشاءاللہ ہم بھی ان اداروں کو قائم کریں گے، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.